پاکستان میں جو آج کل حالات ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل اور جوڈیشو پولیٹیکل کرائسس جو ہم دیکھ رہے ہیں، واٹ از دی تھیسس بیہائنڈ اٹ؟ جمہوریت کا جو وعدہ ہے، دا پرومس آف ڈیموکریسی جو ہے، وہ پاکستان کے اندر اس طرح ڈیلیور نہیں ہو سکا جس طرح کہ جمہوریت کے اندر ہونا چاہیے. کسی ایک پولیٹیکل جماعت یا کسی ایک حکومت کی بات نہیں. آپ 1973 کے بعد سے اب تک دیکھ لیں، ایگزیکٹو ڈیلیور نہیں کر پا رہا. ہمارے ملک کے اندر اتنے عرصے کے بعد اس سسٹم کے نیچے لوگوں تک ایجوکیشن پہنچ رہی ہے. کیا کسی بندے کا خیال ہے اس ملک کے اندر کہ ہمارا پٹوار کا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے؟ کیا ہمارے تھانے لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم میں جو سسٹم چینج ہوا تھا، کیا اس سسٹم کے ثمرات نیچے عوام تک گئے؟ جو خود مختاری کی بات ہوئی صوبوں کی، اس میں کس حد تک صداقت تھی؟ میں 18ویں ترمیم کا فین نہیں ہوں. میرے خیال میں 18ویں ترمیم نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اس کا سینٹیمنٹ تو درست تھا کہ ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے، عوام کے قریب ترین سطح پہ پاور جانی چاہیے. 18ویں ترمیم کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کلاس تھا، 2010 میں ترمیم آئی، جو ڈیولوشن آف پاور تھی وہ تو کبھی کی نہیں. سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے کہ آپ قانون سازی کر کے ڈیولوشن آف پاور کریں، اس کے باوجود کسی ایک صوبے نے مثبت طریقے سے کنسسٹنٹ ڈیولوشن آف پاور کا قانون نہیں لے کے آئے. السلام علیکم. My name is Barrister Ahmad Saeed and I welcome you to my new show of Legal Eye. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک مایہ ناز وکیل اور ایک بہت ڈسٹنگوشڈ لائر سعد رسول صاحب ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو آج کل حالات ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل اور جوڈیشو پولیٹیکل کرائسس جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کے ہم نے انٹرویوز دیکھے ہیں، کالم دیکھے ہیں، اور آپ بہت اس کو بلند و بالا یہ اپنا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وی نیڈ کانسٹیٹیوشنل ری تھنکنگ. سر واٹ از دی تھیسس بیہائنڈ اٹ؟ اگر آپ ہمیں اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکیں. دیکھیے، دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے اندر بھی جمہوریت قائم رہنی چاہیے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. جمہور کی آواز قوانین کے اندر تبدیل ہو، جمہور کی آواز ہمارے فیصلہ کرنے والے ایوانوں تک پہنچے، جمہور کی آواز کے اوپر عوام کے مفاد کے اندر ملک و قوم کے فیصلے ہوں، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈیموکریسی سیکرڈ. لیکن ڈیموکریسی کو کسی بھی ملک کے اندر امپلیمنٹ کرنے کا، جمہوریت کو کسی بھی ملک کے اندر امپلیمنٹ کرنے کا ایک سے زیادہ طریقہ ہو سکتا ہے. بہت سے ملک جو ہیں وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے اندر یقین رکھتے ہیں، جس طرح امریکہ وغیرہ ہے. کچھ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی کے اندر یقین رکھتے ہیں، جس طرح پاکستان ہے، برٹن ہے، جہاں پہ ہم اپنے نمائندگان کو الیکٹ کرتے ہیں اپنی اپنی کنسٹیچوئنسی میں، پھر وہ آگے جا کے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک جوڈیشل سٹرکچر ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، کچھ لیجسلیچر ہے. میرے خیال میں پاکستان کا آئین، جو کہ ایک بڑا بہترین آئین ہے، جو کہ بڑی اچھے پرسپیکٹو کے اندر لکھا گیا، ایک پرٹیکولر تاریخ کی مومنٹ کے اندر لکھا گیا، کسی وجہ سے پچھلے 40-50 سالوں کے اندر ہم اس آئین کے تحت رہتے ہوئے جمہوریت کو اس ملک کے اندر ڈیلیور نہیں کروا سکے. اور اس میں کسی ایک ادارے کا، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا، کسی کچھ مخصوص لوگوں کا صرف ہم قصور نہیں کہہ سکتے. جمہوریت کا جو وعدہ ہے، دا پرومس آف ڈیموکریسی جو ہے، وہ پاکستان کے اندر اس طرح ڈیلیور نہیں ہو سکا جس طرح کہ جمہوریت کے اندر ہونا چاہیے. کسی بھی جمہوری سسٹم کا، پاکستان کی طرح کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا، یعنی آئینی جمہوری ریاست کا، کہ 3 میجر پلرز ہوتے ہیں: ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری. ہم اس کے اوپر بطور وکیل ہر وقت بات کرتے ہیں، عدالتوں کے اندر بھی بات ہوتی ہے. لیکن سوال یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری لیجسلیچر، کیا ہماری جوڈیشری، کیا ہمارا ایگزیکٹو اس وعدے پہ پورا اترا ہے آج تک جو کہ 73 کے آئین کے اندر قوم نے ایک دوسرے کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ کیا. ایگزیکٹو کی بات لے لیتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کے اندر اتنے عرصے کے بعد اس سسٹم کے نیچے لوگوں تک ایجوکیشن پہنچ رہی ہے؟ کیا دور دراز علاقوں کے اندر سڑکیں، بجلی، پانی، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز، ڈسٹرکٹ کے اچھے سکولز جہاں سے لوگ پڑھ کے باہر کی بڑی یونیورسٹیز میں جا سکیں، کیا یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں؟ کیا کسی بندے کا خیال ہے اس ملک کے اندر کہ ہمارا پٹوار کا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے؟ کیا ہمارے تھانے لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو انرجی سیکٹر ہے، فار ایگزامپل آئل اینڈ گیس ہے، واٹر بیسڈ انرجی ہے، دیگر انرجی سیکٹر ہے، کیا اس کی وجہ سے کیا وہ ایفیشینٹ طریقے سے چل رہا ہے؟ یا جو بھی نئی حکومت آتی ہو کہتی ہے کہ پچھلے نے معاہدے ٹھیک نہیں کیے تھے، ہم تو پھنس گئے، اب تو لوڈ شیڈنگ ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، جو کہ آج کل بھی چل رہا ہے. کیا ایگزیکٹو ہمارا ڈیلیور کر پا رہا ہے؟ کیا آپ کمفرٹیبل ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہی ہو کہ آپ یہاں کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں؟ کیا آپ کمفرٹیبل ہیں
کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں کے سرکاری اسکول میں ڈال دیں. کیا ایگزیکٹو اپنا فنکشن ڈیلیور کر رہا ہے؟ تو کسی ایک پولیٹیکل جماعت یا کسی ایک حکومت کی بات نہیں. آپ 1973 کے بعد سے اب تک دیکھ لیں ایگزیکٹو ڈیلیور نہیں کر پا رہا. خاص طور پہ جب آپ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں چلے جائیں, آپ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں چلے جائیں, سندھ کے دیہی علاقوں میں چلے جائیں, کے پی کے ٹرائبل بیلٹ میں چلے جائیں, تو ایگزیکٹو کی ڈیلیوری سسٹم نہیں نظر آ رہا. چلیں, ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹو کمزور ہو, ہمارے سیاستدان بڑے خراب تھے, دیگر چیزیں نہیں تھیں. بصد احترام میں گزارش کروں کہ کیا جوڈیشری ڈیلیور کر پا رہی ہے؟ ہم نے بھی ریسنٹلی دیکھا کہ ہم ایک ایسے جوڈیشل سٹرکچر کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا ایک پی پی سی ہماری جو ہے وہ 1860 کی لکھی ہوئی ہے, ہماری سی آر پی سی 1898 کی لکھی ہوئی ہے, ہماری سول پروسیجر کوڈ 1905 کا لکھا ہوا ہے. کیا یہ سسٹم ڈیلیور کر پا رہا ہے؟ کیا اس کے اندر چیزیں درست ہو رہی ہیں؟ بہت اچھے اچھے جج صاحبان ہیں ہمارے پاس, انہوں نے بڑی اچھی جورسپروڈنس ڈیولپ کی, لیکن کیا بطور قوم ہمیں اپنے جوڈیشل سٹرکچر کے اندر یقین ہے کہ ہم آج میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں صبح عدالت چلا جاؤں گا تو ایک جلد, سستے اور جلد طریقے کے اندر چند دنوں میں نہیں تو ہفتوں میں نہیں تو چند مہینوں میں میرے ساتھ انصاف ہوگا, مجھے ریکمپینس کیا جائے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ سینٹیمنٹ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو سینٹیمنٹ یہی ہے کہ یہ نہیں ڈیلیور کیا جا رہا. اور اس میں جہاں پہ ہماری سینئر جوڈیشری نے بڑے اچھے کام کیے, وہاں پہ کچھ الزام بھی, خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے والی بات ہے, کچھ الزام بھی ٹھہرانا چاہیے. فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں وہ سپیریئر جوڈیشری کے نیچے آتی ہیں. ہم سب نے دیکھا, میں جسٹ ایز این ایگزامپل بات کروں کہ ہم سب نے دیکھا کہ ایک فارمر ایم پی اے اچک زئی صاحب بلوچستان کے اندر, انہوں نے اپنی گاڑی کے نیچے ایک پولیس والے کو دے کے کانسٹیبل کو ایک اشارے پہ مار دیا. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کیپچر ہوا, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر چلی, سوشل میڈیا کے اوپر چلی, ہم سب نے دیکھا. ان اچک زئی صاحب کو ہماری عدالتوں نے, متعلقہ عدالت نے رہا کر دیا, باعزت بری کر دیا فار لیک آف ایویڈنس, اس بیسس پہ کہ آپ کے خلاف شواہد نہیں مل سکے. اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو ہم سب نے دیکھا, سارے پاکستان نے دیکھا, اور عدالت نے کہا کہ شواہد نہیں مل سکے, اس وجہ سے آپ کو ہم نے باعزت بری کر دی. کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جب آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹتے ہیں تو ایف آئی آر کاٹنے کے بعد جب عدالت کے اندر پروسیڈنگز شروع ہوتی ہیں تو پہلے دن ایک چلان سبمٹ ہوتا ہے, چلان کے بعد آپ گلٹی ناٹ گلٹی کی پلی کرتے ہیں, دوسری نہیں تو تیسری ہیئرنگ کے اوپر چارج فریم ہو جاتا ہے. یہ سمپل پروسیس ہے, دوسری ہیئرنگ پہ نہیں تو تیسری پہ نہیں تو چوتھی پہ چارج فریم ہو جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے خلاف, اور میں ان کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, اسی طرح کی ایگزامپلس پی ٹی آئی میں سے مل سکتی ہیں, اسی طرح کی ایگزامپلس نون لیگ میں سے مل سکتی ہیں, دیگر پارٹیز میں مل سکتی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ایک ایف آئی آر کوٹیکنا کی 1994 میں رجسٹر ہوئی تھی. دوسری یا تیسری ہیئرنگ کے بعد چارج فریم ہونا چاہیے تھا. نومبر 2021 تک اس میں چارج نہیں فریم ہوا. نومبر 2021 تک 27 سال کیس چلتا رہا اور چارج نہیں فریم ہوا. تو کیا کسی کا خیال ہے کہ جوڈیشل سٹرکچر ٹھیک چل رہا ہے؟ کیا آپ اللہ دیتا سے یا مختار مائی سے پوچھیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو عدالت چلے جاتے ہیں, جلدی مسئلہ سالو ہو جائے گا, تو کیا ان میں یقین ہے اس بات کا کہ مجھے جلد اور سستا انصاف میری دہلیز پہ ملے گا؟ تو جوڈیشل سٹرکچر جہاں پہ بڑے اچھے کام بھی کر رہا ہے, لیکن پبلک سینٹیمنٹالٹی کے اندر جوڈیشل سٹرکچر ڈیلیور نہیں کر پا رہا اس پرومس کو جو ہمارے 73 کے آئین کے اندر ہے. تیسرا پلر لیجسلیچر کی بات کر لیتے ہیں. اور بائی دی وے بھی ہم جوڈیشری کے اندر کیا بات کریں کہ عزیر بلوچ کی کیسے رہائیاں ہوئیں اور باعزت بری ہوئے, اور راؤ انوار صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویوز دے رہے ہیں. کراچی میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ انہوں نے کس طرح کے کام کیے. تو عدالتوں سے کیوں نہیں سزا ہو پا رہی, انویسٹیگیشن کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی, اس سے پہلے ایگزیکٹو کی عدالتوں میں کیوں سزائیں نہیں ہو رہی. چلیں لیجسلیچر کی طرف دیکھ لیتے ہیں. کیا پاکستان کی لیجسلیچر, آپ نے اگر نیشنل اسمبلی کی, پروونشل اسمبلی کی پروسیڈنگز کبھی دیکھی ہوں تو کیا اس کے اندر پبلک کے مفاد کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ایجوکیشن سٹرکچر بہتر کیسے کرتے ہیں, یا ہیلتھ کیئر سٹرکچر بہتر کیسے کرتے ہیں, فارن پالیسی میں کیا امپروومنٹس چاہیے, یا سوشل سسٹم کے اندر کیا ریفارم چاہیے؟ وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ دوسرے کو دیکھیں تو پہلے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اگر تینوں فیسٹس ہمارے ایگزیکٹو, لیجسلیچر اور جوڈیشری عوام کے اور آئین کے وعدے کو پورا نہیں کر پا رہے تو پھر سسٹم نہیں چل رہا ہی. صرف اس کا کنکلوژن ہو سکتا ہے, اور کیا کنکلوژن ہوگا؟ یہ بات تو کسی حد تک درست ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو سسٹم چینج ہوا تھا, کیا اس سسٹم کے ثمرات نیچے عوام تک گئے؟ جو خود مختاری کی بات ہوئی صوبوں کی, اس میں کس حد تک صداقت تھی, اور اس کا اوور آل بینیفٹ کیا ہوا ایز اے ہول پوری سوسائٹی کو؟ اس پر ذرا بتائیے تھوڑا سا. دیکھیے, میں پھر سے بصد احترام کروں کہ میں 18ویں ترمیم کا فین نہیں ہوں. میرے خیال میں 18ویں ترمیم نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا.
اس کا سینٹیمنٹ تو درست تھا کہ ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے، کہ عوام کے قریب ترین سطح پہ پاور جانی چاہیے۔ 18ویں ترمیم کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کلاز تھا، 2010 میں ترمیم آئی، جو سب سے امپورٹنٹ کلاز تھا وہ تھا آرٹیکل 140A، جس کے تھرو لوکل گورنمنٹس بننی تھی ہر صوبے میں۔ ہم نے باقی تو تمام 18ویں ترمیم امپلیمنٹ کر دی، لوکل گورنمنٹس نہ سندھ میں ہے، نہ پنجاب میں ہے، نہ KP میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، نہ اسلام آباد میں ہے۔ جو ڈیولوشن آف پاور تھی وہ تو کبھی کی نہیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے کہ آپ قانون سازی کر کے ڈیولوشن آف پاور کریں، اس کے باوجود کسی ایک صوبے نے مثبت طریقے سے کنسسٹنٹ ڈیولوشن آف پاور کا قانون نہیں لے کے آئے۔ پیپلز پارٹی نے جو قانون لایا وہ نون لیگ نے ریپیل کر دیا، جو نون لیگ قانون لائی وہ PTI نے ریپیل کر دیا، جو PTI قانون لائی وہ پھر سے ریپیل ہو گیا اور اس کے اوپر نئی قانون سازی ہو رہی ہے۔ ڈیولوشن آف پاور تو ہوئی نہیں۔ ہاں ہوا کیا 18ویں ترمیم کے اندر؟ 18ویں ترمیم میں یہ ہوا کہ سندھ کے اندر میں آپ کو انٹرفیئر نہیں کروں گا اور آپ مجھے پنجاب کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور ہم دونوں مل کے KP والوں کو انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ وہ اپنی مرضی کے سسٹم چلائیں گے، اپنی مرضی کے ٹھیکیدار رکھیں گے، اپنی مرضی کی سڑکیں بنائیں گے۔ ہم ان سے نہیں پوچھیں گے جس مرضی کو ٹھیکہ دیں، جس کو نہ دیں۔ آپ سندھ میں جو مرضی چائنا کٹنگ کریں، آپ سے پنجاب نہیں پوچھے گا، اور وفاق اگر پوچھنا چاہے گا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو آپ میری پروونشل اٹانومی کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ کرونا آیا، ہمارے پاس ایک نیشنل یونیفائڈ ہیلتھ پالیسی نہیں تھی، NCOC بنانی پڑی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے نیچے، کیونکہ سندھ اپنی میڈیسن پروکیورمنٹ کر رہا تھا، پنجاب اپنی کر رہا تھا، KP اپنی کر رہی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر نیشنل ہیلتھ پالیسی نہ ہو پراپرلی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یونیفارم ایجوکیشن سسٹم کا کریکولم تو اب ہے، لیکن ایک یونیفارم ایجوکیشن سسٹم امپلیمنٹ نہ ہو سکتا ہو؟ سندھ کے اسکولوں کا سٹینڈرڈ مختلف ہو، پنجاب کے گورنمنٹ اسکولوں کا سٹینڈرڈ مختلف ہو، KP کا مختلف ہو۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا چلوں کہ ایک دفعہ ایک بچہ ٹرین کی پٹڑی کے اوپر ٹرین کے نیچے آ کے مر گیا 18ویں ترمیم کے بعد کا کیس۔ مقدمہ فائل ہو گیا تو پتہ چلا کہ جو ریلوے پولیس ہے اس نے کہا کہ یہ جو پھاٹک ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس کے نیچے آتا ہے، یہ ہمارے نیچے نہیں آتا۔ تو پھاٹک کھلا ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ پولیس کو چاہیے انویسٹیگیٹ کرے۔ ڈسٹرکٹ پولیس نے کہا کہ بچہ تو ایکچولی ٹرین کے نیچے آ کے مرا ہے، ریل روڈ کے اوپر، تو یہ ہماری جورسڈکشن نہیں آتا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن کے اندر آتا ہے، کیونکہ وہ ریلوے پولیس مختلف ہے۔ اس چیز کے اوپر کہ FIR کون کاٹے گا، ریلوے پولیس یا ڈسٹرکٹ پولیس، اس چیز کے اوپر کوئی 18 مہینے گزر گئے۔ اس بچے کی ماں بلک بلک کے روتی رہی، اور 18ویں ترمیم میں یہ نہیں پتا تھا کہ FIR کس نے کاٹنی ہے۔ 18ویں ترمیم کے مزید ثمرات، آرٹیکل 63A کے اوپر ہم نے ابھی پچھلے عرصے میں کافی قانونی بات کی۔ آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے کہ جو پارٹی ہیڈ ہے اس کی ڈائریکشن کے خلاف کوئی شخص نہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتا ہے، نہ بجٹ پہ ووٹ کر سکتا ہے، نہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ ووٹ کر سکتا ہے، یعنی پرائم منسٹر کے الیکشن پہ ووٹ نہیں کر سکتا۔ جب 18ویں ترمیم آئی تھی سن اکتوبر 2010 میں، اس وقت 3 لوگ، آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ہیڈ تھے، پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے۔ نواز شریف صاحب نون لیگ کے ہیڈ تھے، پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے، رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بانی MQM کا ہیڈ تھے، لنڈن میں بیٹھے ہوئے تھے، پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے۔ یہ تینوں لوگ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے، اگر آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور بانی MQM ایک کمرے کے اندر بیٹھتے، یہ تینوں لوگ جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، تو یہ تینوں فیصلہ کر سکتے تھے کہ آئین میں کون کون سی ہم ترمیم کریں گے، بجٹ کون سا پاس ہوگا، اور وزیر اعظم کون ہوگا۔ اور جو 342 لوگ جن کو لوگوں نے عوام میں الیکٹ کر کے وہاں پہ بھیجا، ان میں سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے خلاف بات کر سکے، کیونکہ 18ویں ترمیم نے کہا تھا کہ آرٹیکل 63 کے خلاف اگر آپ نے بات کی تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو 18ویں ترمیم نے جہاں پہ اس کا سینٹیمنٹ درست تھا، وہاں پہ پاکستان کے لیے سینٹیمنٹ تو شاید درست دیا ہو، لیکن میرے خیال میں 18ویں ترمیم نے بڑا ملک کو نقصان پہنچایا۔ تو سعد بھائی، پھر بعد میں جو 19ویں ترمیم آئی اس میں ایک بیسک سٹرکچر ڈاکٹرائن دی گئی، بریفلی بتا دیں اس کا کیا فائدہ ہوا یا اس کا کیا نقصان ہوا؟ دیکھیے، یہ آپ کا جو سوال ہے بڑا ضروری ہے، اور یہ میں اپنے پہلے سوال سے، جو آپ کا پہلا سوال تھا سسٹم کو چینج کرنے کا، اس سے بھی تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہوں گا۔ بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن آئین کا ایک ایسا پرنسپل ہے جو کہ بھارت میں 1970s کے اندر امپلیمنٹ کر دیا، کیسورندا بھارتیہ کیس کے بعد، گولک ناتھ کیس، کیسورندا بھارتیہ کیس، اور کچھ عرصے بعد لیٹ 90s کے اندر بنگلہ دیش نے بھی اس کو اپنے اندر امپلیمنٹ کر دیا۔ پاکستان کے اندر بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن 18ویں اور 21ویں ترمیم کی، 19ویں اور 21ویں ترمیم کی جو اکٹھی ججمنٹ آئی تھی اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن یہ کہتا ہے کہ آئین کی کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں، کچھ ایسے بیسک فیچرز ہیں جو کہ اگر پارلیمنٹ چاہے تو 2/3 میجورٹی سے جس طرح وہ آئین کو ترمیم کرتی ہے، ترمیم کر کے بھی ان فیچرز کو وہ ختم نہیں کر سکتی۔
اور اگر 2/3 میجورٹی سے آئین کی امینڈمنٹ کے تھرو ان بیسک فیچرز کو جو ہمارے آئین کے ہیں اگر ان کو تبدیل کر دیا جائے تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے. یہ بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرن کا آئیڈیا ہے. 21ویں ترمیم کی ججمنٹ یا 19ویں اور 21ویں ترمیم کی ججمنٹ میں ہماری سپریم کورٹ نے کہا کہ ان 4 فیچرز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, ویسے اور بھی ہو سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا پارلیمنٹری ڈیموکریسی, ایک انہوں نے کہا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, ایک انہوں نے کہا اسلامک اسٹرکچر جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اور ایک انہوں نے کہا فنڈامنٹل رائٹس کے یہ بیسک اسٹرکچرز ہیں, ان کو آئین کے اندر 2/3 میجورٹی سے بھی چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اگر چینج نہیں کیا جا سکتا اور یہ اب ہمارے بیسک فیچرز ہیں جن کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے بھی چینج نہیں کیا جا سکتا, تو بنیادی سوال ایک کھڑا ہوتا ہے کہ سسٹم کیسے چینج ہوگا. اگر عوام پاکستان کی آج چاہے کہ ہم سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سسٹم نہیں چل رہا, تو اس میں بنیادی چیزیں کیسے چینج کی جا سکتی ہیں, کیونکہ 18ویں ترمیم, یہ 19ویں اور 21ویں ترمیم کی ججمنٹ بیسک اسٹرکچر کو امپلیمنٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپ یہ اسٹرکچر چینج نہیں کر سکیں گے, اگر کریں گے بھی تو سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. تو سپریم کورٹ نے اسی ججمنٹ کے اندر طریقہ بھی بتا دیا کہ اس کو چینج کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. اگر آپ سسٹم کو بنیادی اس کے اندر کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں یا نیا آئین لکھنا چاہتے ہیں یا اسی آئین کے اندر بنیادی چینجز کرنا چاہتے ہیں جیسے 18ویں ترمیم میں ہوئے, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کنسٹیچوئنٹ پاور چاہیے ہوگی. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے, میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یعنی کہ ایک پارلیمنٹ جو کہ اس وجہ سے الیکٹ ہوئی ہو کہ ایک ریگولر الیکشن ہوا تھا اور ہر بندے نے کہا کہ میں اپنے اپنے حلقے میں گلی نالے بنا دوں گا اور اس وجہ سے الیکٹ ہو گیا, تو وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے وہ بنیادی ترامیم آئین کی نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ الیکٹ ہونے سے پہلے الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ دے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ کریں گے تو ہم پارلیمان میں جا کے بنیادی چینجز کریں گے آئین کی, ہم ان بیسک سٹرکچرز کو چینج کریں گے, اور اس وجہ سے یا اس کے باوجود عوام اس پارٹی کو ووٹ کر دے اور وہ پارلیمنٹ میں آ جائے, تو اب اس کے پاس ایک کنسٹیچوئنٹ پاور ہے, یعنی کہ اس نے لوگوں سے اجازت لی الیکشن میں ووٹ کے وقت کہ اگر آپ مجھے ووٹ کریں گے تو میں آئین کے بنیادی فیچرز کو چینج کر دوں گا. تو میرے خیال میں آنے والے الیکشن میں, کیونکہ یہ سسٹم نہیں چل رہا, اس الیکشن میں آنے والے یا اس کے بعد کسی آنے والے الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز کو عوام سے کنسٹیچوئنٹ مینڈیٹ لینا پڑے گا. کہنا پڑے گا کہ اگر ہم جائیں, اگر آپ ہمیں ووٹ کریں گے تو ہم جانے کے بعد آئین, ہم پارلیمنٹ میں جانے کے بعد آئین کے کچھ بنیادی چیزوں کو چینج کریں گے. ہم چینج کریں گے کہ جوڈیشل ایلیویشن پروسیس کیسے ہوتا ہے, ہم چینج کریں گے کہ جوڈیشری کی پاور کیا ہوتی ہے, ہم چینج کریں گے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی, ہم چینج کریں گے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہمیں چاہیے یا اس کا کوئی ماڈیفائڈ ورژن چاہیے, ہم چینج کریں گے کہ جو اسلامک ٹینر ہے خاص طور پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 203 سے آنورڈز اس کے اندر کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. تو جو بنیادی فیچرز ہیں ان کو چینج کرنے کے لیے عوام سے ایک فریش مینڈیٹ لینا پڑے گا جس کو کنسٹیچوئنٹ مینڈیٹ کہتے ہیں, اور یہی بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرن کے اندر ہے. سعد بھائی, بات پھر یہ ہوئی کہ عوام میں وہ ایک اجتماعی سوچ اور فکر ہونی چاہیے, اس طرح کا کیلیبر ہونا چاہیے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, تبھی تو ہم اس بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرائن کی چینج یا امینڈمنٹ میں جائیں گے. برعکس ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں اگنورنس کا ایک معاملہ ہے, اس کی ڈیفینیشن آپ جو بھی لے لیں, تعلیم سے جوڑ لیں یا عقل اور شعور سے جوڑ لیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سٹرکچر کو یا اس سسٹم کو چینج کر پائیں گے ان دی پریویلنگ سرکمسٹانسز؟ دیکھیے, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ عوام کے اندر شعور نہیں ہے اس چیز کا. میرے خیال میں عوام میں شعور ہے اس چیز کا, جس وجہ سے آپ سوشل میڈیا پہ ریاکشنز دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم ہمارا ایک ایسا ہے جہاں پہ وہ شعور پارلیمنٹ کے اندر جاتا نہیں ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی ہو, لیٹ سے کسی کلرک کا بیٹا, اس نے ڈاکٹری کر لی, پھر اس نے تھوڑے سے 4 پیسے کما لیے, یا ہسٹورین بن گیا, یا فلاسفی پڑھ لی, کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو, اور وہ چاہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں نیشنل اسمبلی کا, اینڈ لیٹس امیجن کہ وہ لاہور سے لڑنا چاہتا ہے. تو آپ کو یاد ہے کہ علیم خان صاحب کے اور ایاز صادق صاحب کا جو بائی الیکشن ہوا تھا, اس کے اندر سب اسٹینڈرڈ سے بتاتے ہیں کہ دونوں نے 2-2 ارب روپیہ لگایا تھا, 4 ارب روپے کا الیکشن ہوا تھا.
ایسا ہی ہے. تو ایک کلرک کا بیٹا جو کہ ایک ڈاکٹر لگا ہوا ہے اور اس کے پاس بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں، اور اگر پارلیمان میں پہنچ جائے تو وہ ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ بھی کرے گا، پاکستان میں بہتری آئے گی. وہ 2 ارب روپیہ لگا ہی نہیں سکتا کسی کنسٹیچوئنسی کے اندر. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 30 لاکھ روپے سے زیادہ یا 50 لاکھ روپے سے زیادہ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر نہیں خرچہ ہوگا، لیکن آج تک پاکستان میں کبھی کسی نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. تو کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس کے اندر وہی چودھری اور پھر چودھری کا بیٹا، یا وہی مخدوم اور پھر مخدوم کا بیٹا، یا وہی وڈیرا اور پھر وڈیرے کا بیٹا، جس کے پاس کچھ طاقت ہو، کچھ پیسے ہوں، کوئی علاقے میں اثر و وثوق ہو، وہ کوئی کچھ لوگوں کو ڈرا کے، کچھ کو پیار کر کے، کچھ کو دھمکا کے، کچھ کو پیسے دے کے وہ الیکٹ ہو سکتا ہے. تو عوام کے اندر جتنا بھی شعور آ جائے وہ اسمبلی کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. اسمبلی میں جو لوگ ہیں ان کا کوئی انسینٹو نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو چینج کریں، کیونکہ اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں سسٹم کو چینج کر دوں جس کے بعد 50 لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں، تو میری جاگیرداری تو ختم ہو گئی نا. تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کو چینج کریں؟ 2017 کے اندر الیکشن کے قانون کے اندر ترامیم کی گئیں، پورا الیکشن ایکٹ آیا 2017 کا. اس کے اندر بہت سی چیزوں کے اوپر اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کرنے کی پروویژنس کو نکال دیا گیا، لیکن الیکشن فائنانس لاز کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی. آج بھی ہم الیکشن کمیشن کے اندر جا کے اس چیز کے اوپر روز مقدمات لڑتے ہیں کہ یہ پرچی کے اوپر مہر ٹھیک لگی ہے یا مہر ٹھیک نہیں لگی. آج تک کبھی بھی یہ بات نہیں آرگیو ہوئی کہ ذرا بتائیں تو صحیح کہ کتنے پیسے خرچ کیے فلانے کینڈیڈیٹ نے الیکشن لڑنے کے لیے، جب قانون میں لکھا ہے کہ آپ 35 لاکھ روپے سے یا 30 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے نہیں خرچ کر سکتے. تو سسٹم ایک اس طرح کا، میں آئین کی بات نہیں کر رہا، ہمارا ایک سسٹم اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس کے اندر باشعور عوام کو ایوانوں کے اندر جانے کے لیے ایک گلاس سیلنگ کا سامنا ہے. ہمیں اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. عوام ہماری میں بڑا شعور ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ مٹی تو زرخیز ہے، اس کو نم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سسٹم میں بہتری لانی پڑے گی. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ آئین کی موجودگی میں ہمیں سسٹم چینج کرنا ہوگا تاکہ یہ نظام چلے. کوئی اس کے لیے بہترین ایڈوائز آپ دے سکیں بطور اسٹوڈنٹ آف لا؟ اگر آپ کوئی میسیج دے سکیں جس کو ہم آگے امپلیمنٹ کروا سکیں یا لوگوں میں ایک سوچ پیدا ہو سکے، کچھ اس بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیے، مجھ سے بہت بہتر لوگ ہیں جو سسٹم کی بہتری کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں. اور جب بھی سسٹم کی بہتری یا امپروومنٹ کی بات ہو تو ہمیں ایک لارج کنسلٹیٹو پروسیس چاہیے. بہت سے لوگوں سے اس میں مشورہ کرنا چاہیے، سینئر سے، مختلف فیلڈ کے لوگوں سے، علماء کرام سے، ٹیچر سے، بچوں سے، دکانداروں سے، کارخانوں سے. ہمیں لوگوں سے مشورہ کر کے نیا سسٹم لکھنا چاہیے. لیکن جو بھی سسٹم آئے اس کے اندر کچھ بنیادی چیزوں کی گارنٹیز ہوں. ایک، اس کے اندر یہ گارنٹی ہو کہ کسی کو اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ جو عدالت کے اندر جو بھی شخص جج ہے اس کے موٹیوز کیسے ہیں. کوئی سسٹم اس طرح کا ہو کہ جوڈیشل ایلیویشن اور پروگریس کے اندر کوئی موٹیوز امپیوٹ نہ کر سکے. یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جج صاحب تو فلانے کے ساتھ ہیں تو یہ جج صاحب فلانے کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ سے تمام سٹرکچر جو ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. اور کیونکہ ہمارا جوڈیشل ایلیویشن پروسیس تھوڑا سا بیہائنڈ کلوز ڈور ہے تو اس وجہ سے لوگ اس پہ بہت سی انگلیاں اٹھاتے ہیں. دوسرا، ہمارا جو کرائیٹیریا ہے پارلیمنٹ میں الیکٹ ہونے کا، اس میں کچھ بنیادی چیزیں بہتر ہونی چاہیے. ابھی تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر نہ ہو اور آپ نے اپنے بل کی بجلی کے بل دیے ہوئے ہوں اور آپ کو کلمہ شہادت آتا ہو تو آپ کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو جائیں گے. ہم 220 ملین لوگوں کا ملک ہیں. کچھ اس سے آگے کی بات کریں، کچھ بیسک کرائیٹیریا ہو، کوئی کارپس ہو اس طرح کا، کچھ ایسی آپ کی اپینینز ہوں جس پہ لوگ آپ سے، ابھی آپ نے میرے سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں سسٹم کے چینج کے اوپر بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پبلکلی بات کر رہا ہوں، اخبار میں لکھ رہا ہوں، بات ہو رہی ہے. اگر مجھے کسی نے الیکٹ کرنا ہو تو وہ میرے سے پوچھے کہ آپ یہ بدلنا چاہتے ہیں، آپ کے کیا آرگومنٹس ہیں. وہ آرگومنٹس پبلک میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا تک عوام میں جائیں، عوام فیصلہ کریں کہ کیا وہ میرے آرگومنٹ کو مانتے ہیں تو میرے لیے ووٹ کریں، ورنہ نہ کریں. میں بھی اب اگر آپ سے پوچھوں کہ خانے وال میں کتنے ایم پی ایز ہیں اور ان کا کیا آئیڈیالوجی ہے پاکستان کے بارے میں، تو نہ آپ مجھے ایم پی ایز بتا سکیں گے، نہ بتا سکیں گے کہ ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں کیا خیال ہے اور ایجوکیشن کے بارے میں کیا خیال ہے. میں آپ سے اگر آج پوچھوں کہ ہمارے آج کے ہیلتھ منسٹر، پنجاب کے ہیلتھ منسٹر کی کیا ہیلتھ کیئر پالیسی ہے، تو کوئی شخص بھی نہیں بتا سکتا کہ پنجاب کے اندر کیا ہیلتھ کیئر پالیسی ہے. بھائی
ملک کو آپ چلا رہے ہیں، کوئی کرائٹیریا الیکشنز کا بہتر کر لیں. امریکہ کے اندر پبلک ڈبیٹس ہوتی ہیں، آپ پریزیڈنشیل ڈبیٹ سنتے ہیں کہ اگر یہ بندہ الیکٹ ہو گیا تو یہ روس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے گا، چین کے ساتھ کیسے رکھے گا، امریکہ کے ساتھ کیسے رکھے گا، سوشل سیکیورٹی کا کیا کرے گا، ایجوکیشن سٹرکچر میں کیا کرے گا، اکنامک ویلیو میں کیا کرے گا، کارخانے لگائے گا نہیں لگائے گا، بجلی امپورٹ کرے گا یا خود جنریٹ کرے گا. کچھ پتہ ہو اس بارے میں، اور یہ ہر سطح پہ پتہ ہو. اس وقت تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر فلانا شخص وزیر اعظم بن گیا تو کیا کرے گا، شاید خواہ عمران خان صاحب کے علاوہ، کیونکہ وہ بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. اگر صبح بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائیں تو پاکستان میں کیا پالیسیز ہوں گی. ہو سکتا ہے بڑی اچھی ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوں گی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو الیکٹ کر رہے ہوں اور کرائٹیریا صرف یہ ہو کہ وہ کلمہ شہادت اور اپنا گیس کا بل دکھا دیں. ہمیں الیکشنز کے لیے کچھ بہتر سسٹمز کی، کچھ بہتر کرائٹیریا کی ضرورت ہے. لاسٹ بات ایگزیکٹو کی. ہمارے پاس ایک بیوروکریسی ہے جس کو کہ ہم نے انہیریٹ کیا ہے کلونیل ایج سے. اب آپ ایک دفعہ سی ایس ایس پاس کر لیتے ہیں تو ایفیکٹولی آپ جیسے بھی کام کریں، آپ 17 سے 18 گریڈ میں ہو جائیں گے، پھر 18 سے 19 میں ہو جائیں گے، اور چلتے چلتے آپ 22 گریڈ میں چلے جائیں گے. پرفارمنس بیسڈ ایویلیویشنس، آئیڈیا بیسڈ ریکروٹمنٹ. ایک شخص ہے جو کہ کل ہیلتھ کیئر سیکٹری لگا ہوا تھا، ہیلتھ کیئر کا سیکٹری لگا ہوا تھا، وہ آج ایگریکلچر کا سیکٹری لگ جاتا ہے. پرسوں وہ فائنانس کا سیکرٹری لگ جاتا ہے، اس سے اگلے دن وہ پلاننگ کا سیکرٹری لگ جاتا ہے. بھائی آپ ایکسپرٹ پک کریں، جو ایگریکلچر کا ایکسپرٹ ہو، آپ اس کو ایگریکلچر کا سیکرٹری لگائیں، اس کو سیکورٹی آف ٹینیور دیں. آپ بتائیں کہ اگلے 3 سال میں تم نے ایگریکلچر کے اندر یہ کون سے کام کر کے دو گے، کیسے ایگریکلچر ریولوشن آئے گی پاکستان کے اندر. جو شپنگ کا سیکرٹری ہے وہ تھوڑی دیر پہلے کوئٹہ کا کمشنر تھا، آج کیونکہ وہ پروموٹ ہو گیا ہے تو وہ شپنگ کا سیکرٹری لگ گیا ہے. ہماری سول سرونٹس کو، بیوروکریسی کو ایکسپرٹیز بیسڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک شخص نے 25 سال پہلے سی ایس ایس پاس کر لیا تھا تو اب ہم نے اس کو ضروری سیکرٹری لگانا ہی لگانا ہے. کیوں لگانا ہے؟ اگر وہ کام نہیں کر پایا پچھلے 25 سال میں یا اس کی ریپوٹیشن نہیں ٹھیک، تو آپ مارکیٹ سے ٹھیک بندہ لگا لیں. تو ہمارے سسٹم میں کچھ بنیادی چیزیں ہونی ضروری ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے سننے والے اور دیگر لوگ اس پہ کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت مستفید اور بہت اچھی چیزیں ہمیں بتائیں، اور میں امید کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ انہوں نے یہ باتیں سنی اور یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو اور اس نظام کو بہتر کرے، اور وہ لوگ سامنے آئیں جو کہ ملکی حالات کو مزید بہتر کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.